افغان طالبان سے بات کرنے کو تیار ہوں کہ وہ آپ کو سٹیزنشپ دیں افغانستان کی، وہ آپ کو شہریت دیں، آپ وہاں جو ہے وہ رہیں افغانستان میں، اگر انہوں نے دے دی، اگر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ میں منظور پشین سے کہتی ہوں کہ آپ سر مورٹیمر ڈیورنٹ جو تھے، ایک عقل مند برطانوی تھے، انہوں نے ڈیورنٹ لائن ایک کھینچی تھی سوچ سمجھ کر، آپ اس ڈیورنٹ لائن کا احترام کیوں نہیں کر رہی؟ میرا ایک ویڈیو پیغام ہے، اس میں میں نے قبائل کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کو پیغام دیا ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ ہم اسلام آباد مارچ کریں گے، جو ہمارے حقوق خیبر پختونخوا حکومت سے لینے ہوں گے ہم وہاں سے لیں گے، جو ہمارے حقوق فیڈرل گورنمنٹ سے لینے ہوں گے وہ ہم یہاں پر آئیں گے۔ تو میں کوئی سینٹرک نہیں ہوں، میں نے یہ بھی کہا ہے کہ سندھ کے لوگ بھی مصیبت میں مبتلا ہیں اور پنجاب کے لوگ بھی مبتلا ہیں، کچے کے ڈاکوؤں کا مقابلہ ان کو کرنا چاہیے۔ سوائے ابھی بھی میں نے گوم الزام ڈیم والوں کو کہا ہوا ہے، میں نے محمد ایجنسی کے لوگوں کو کہا ہوا ہے، میں نے تیرا کے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے حقوق لیں گے، پاکستان میں اپنے حقوق اگر ملیں گے نہیں تو چھینیں گے انشاءاللہ۔ کھلی جو ہے وہ سازش نہیں ہے آپ کے سامنے، پختونوں کو وہ علی امین کیا بتا رہا ہے کہ آپ الگ ہیں پنجابی الگ ہیں۔ 2013 میں اس کی حکومت خیبر پختونخوا میں ہے کہ آج تک وہ 1% تو 2018 میں ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے جو فنڈز خیبر پختونخوا کے لیے فاٹا کے لیے تھے، ان کی آبادکاری کے لیے تھے، وہ آج تک ان کی آبادکاری نہیں ہو سکی اور وہ فنڈز خیبر پختونخوا پی ٹی آئی حکومت نے کہیں اور خرچ کرے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں میرے بھی مخبر ہیں، مجھے بھی خبریں دینے والے لوگ ہیں۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں پولیس کے چند آفیشلز کو بلایا گیا اور اس کے بعد پھر یہ دھرنے جو ہیں وہ ترتیب دیے گئے، کیونکہ تیسرا دن ہے دھرنے کا، پولیس دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہے خیبر پختونخوا کی، اور مطالبہ کیا کر رہی ہے کہ فوج یہاں سے چلی جائے۔ کی کمی کا شکار ہے میرے بزرگ، میرے بھائی قبائل، وہ انتہائی غربت کا شکار ہے۔ تو یہ تو آپ پھر آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ بیرونی ایجنٹ ان کو اکسا رہا ہے، یہ تو ماحول تو آپ سے حصہ جو ہے وہ ہماری وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو بار بار پاکستان کی وفاقی حکومت میں اقتدار میں آئی، لیکن انہوں نے کبھی بھی فاٹا اور پختون اور بلوچوں کو اپنے حقوق دیے۔ کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس وقت وزیرستان میں لوگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کئی مہینوں سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انگور اڈا میں ہمارے جو وزیر اور محسود قبائل ہیں وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیرا میں جو ہے ہمارے ککی خیل آفریدی قبائل وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت یہ جو بے حسی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی، یہ بے حسی کوئی بغیر سوچے سمجھے نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی ایک اسکیم کے تحت ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں 2 جگہ پولیس بھی دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہے، ایک لکی مروت میں پولیس، یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا ہے، پولیس جو ہے وہ دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہے، ایک تو لکی مروت میں اور دوسرا جو ہے وہ باجوڑ میں۔ اور ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ اس جگہ سے نکل جائے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں میرے بھی مخبر ہیں، مجھے بھی خبریں دینے والے لوگ ہیں۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں پولیس کے چند آفیشلز کو بلایا گیا اور اس کے بعد پھر یہ دھرنے جو ہیں وہ ترتیب دیے گئے، کیونکہ تیسرا دن ہے دھرنے کا، پولیس دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہے خیبر پختونخوا کی، اور مطالبہ کیا کر رہی ہے کہ فوج یہاں سے چلی جائے۔ اور آئی جی صاحب جو ہے وہ کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آئی جی صاحب کی نوٹس کے بغیر خیبر پختونخوا کی پولیس یہ مطالبہ کر رہی ہو؟ خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے وہ دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہو، 2 جگہ اور بھی جگہوں سے جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں پولیس والے۔ دوسری طرف جو ہے آپ بلوچستان میں دیکھیں، دہشت گردی کے جو واقعات ہیں، جو پنجابیوں کا قتل ہے، پنجابی بلوچ میں نفرت ہے، اس میں جو تقاریر کر رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں بھی انتہائی تیزی جو ہے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اب یہودی لابی جو ہے پاکستان میں بڑی سرگرمی سے کام کر رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان، یہ حقیقت ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور قبائلی عوام کو کبھی بھی اپنے حقوق نہیں ملے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور میں وزیرستان کی ایک بیٹی، میں قبائل کی ایک بیٹی ہونے کے ناطے میں ہمیشہ سے ان علاقوں کے حقوق کے لیے میں آواز اٹھاتی رہی ہوں۔ فاٹا ریفارمز کمیٹی 2004 سے میں اس کی ممبر رہی ہوں، سفارشات ہم دیتے رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ جو ہے وہ ریفارمز کریں، ان کو آپ مین اسٹریم میں لائیں، ان کے لیے ریفارمز کریں، ان کو پولیٹیکل اکنامک مین اسٹریم میں لے کر آئیں، ان کو برابر کے حقوق دیں۔ تو بات یہ ہے کہ آج تک یہ حقوق کیوں نہیں دیے گئے؟
نہ بلوچستان کے عام عوام کی میں بات کر رہی ہوں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کری جو آج تقریریں کر رہے ہیں. عام لوگوں کو کیوں حقوق نہیں دیے گئے؟ یہ جو علیحدگی پسند جو ایجنڈا ہے پاکستان سے بلوچستان اور پختون علاقوں کو علیحدہ کرنے کا، اس ایجنڈے کا ایک سافٹ حصہ ہے اور ایک ہارڈ حصہ ہے. سافٹ حصہ جو ہے وہ ہماری وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو بار بار پاکستان کی وفاقی حکومت میں اقتدار میں آئی، لیکن انہوں نے کبھی بھی فاٹا اور پختون اور بلوچوں کو اپنے حقوق دیے. وہ کیوں نہیں دیے؟ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت نہیں دیے، تاکہ لوگوں کو حقوق نہیں ملیں گے، لوگوں میں محرومیاں بڑھیں گی، لوگوں میں لاوا پکتا رہے گا، اور پھر آخر کار جو ہے وہ یہودی لابی ایسے لوگوں کو ایجنٹس کو سامنے لائے گی جو کہ بلوچ پنجابی، پختون پنجابی کے درمیان قوم پرستی کو ہوا دیں گے، اور پھر جو ہے وہ پاکستان سے علیحدگی کا سلسلہ ایک شروع ہوگا. تو میں اس کی ذمہ دار پاکستان کی مین اسٹریم سیاسی جماعتوں اور یہ جو قوم پرست لیڈر ہیں، میں ان دونوں کو سمجھتی ہوں. جو دہشت گرد ہیں میں ان دونوں کو سمجھتی ہوں. اب پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کے چند لیڈرز، پی ٹی آئی کے عام ورکروں سے میری ہمدردی ہے. عام ورکروں کو گمراہ کیا گیا. پی ٹی آئی کا جو بانی چیئرمین ہے اور علی امین گنڈاپور، یہ کس طرح اس ایجنڈے کا حصہ ہے؟ یہودی لابی تو آلریڈی بڑی سرگرم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا ان کو چانسلر بنانے کی ابھی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ جو بڑے بڑے دنیا میں بڑے بڑے عہدے دیے جاتے ہیں، یہ مراد بڑے دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو امپریس کریے. کون دیتا ہے؟ یہ یہودی لابی سارا ہینڈل کر رہی ہے. تو یہودی لابی اور ان کا یہودی خاندان جو ہے وہ لندن میں ہے، اس وقت بڑا سرگرم ہے. تو یہودی لابی ان کا چانسلر بنانے کے لیے دوبارہ لائم لائٹ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے. اور جو 8 سپٹمبر کا جلسہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ علی امین نے بانی چیئرمین کے کہنے پر اس نے جلسے میں کیا بات کی. آپ اس کی جو بات ہے اس کو نوٹ کریں. ایک تو میں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے ایما پر پولیس دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہے اور فوج کو وہاں سے نکالنے کی بات کر رہی ہے. دوسری بات، علی امین گنڈاپور نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ میں پنجاب آؤں گا، بنگلہ دیش بھول جاؤ گے. آپ ذرا ان کے الفاظ پر غور کریں. یہ پنجابی پختون میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش نہیں ہے. یہ پختون اور پنجابیوں کو الگ الگ کرنے کی کھلی جو ہے وہ سازش نہیں ہے آپ کے سامنے. پختونوں کو وہ علی امین کیا بتا رہا ہے کہ آپ الگ ہیں، پنجابی الگ ہیں. اور اس کی ایک دوسری شاخ جو ہے وہ اس وقت بڑی ایکٹیو ہے پی ٹی آئی کے علاوہ، وہ ہے منظور پشتین. منظور پشتین جو ہے وہ بات کرتا ہے قبائلی اور پختونوں کے حقوق کی، لیکن بات کرتا ہے وہ پختون کی. پختون پاکستانی پختون کی نہیں، افغانستان اور پاکستان دونوں پختونوں کی، لر اور بر دونوں پختونوں کی. جھنڈا وہ اچھا بات کرتا ہے، وہ قبائلیوں کو کہتا ہے کہ میں آپ کے حقوق کے لیے بات کرتا ہوں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جھنڈا وہ افغانستان کا لے کر پھر رہا ہوتا ہے، ٹوپی اس نے افغانستان کی پہنی ہوتی ہے، زبان وہ افغانستان کی بول رہا ہوتا ہے. تو قبائلیوں کے حقوق کے لیے، کیونکہ میں ان کی ایک بیٹی ہوں اور بچپن سے وہ مجھے دیکھتے رہے ہیں کہ وہ میں کس طرح ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہی. جب ملٹری آپریشن ہوا ضرب عزم، تو میں بنو کے کیمپس میں وہاں پر کام کر رہی تھی، گراؤنڈ پر اپنے قبائل کے ساتھ تھی. ابھی بھی میں نے گومل زام ڈیم والوں کو کہا ہوا ہے، میں نے محمد ایجنسی کے لوگوں کو کہا ہوا ہے، میں نے تیرا کے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے حقوق لیں گے. پاکستان میں اپنے حقوق اگر ملیں گے نہیں تو چھینیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے، ہر حد تک جائیں گے. لیکن اور انشاءاللہ میں کال بھی دوں گی اپنے قبائل کو، کیونکہ اس وقت جو دھرنے شروع ہیں اس پر اگر حکومت نوٹس نہیں لیتی، میں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں نے وزیر اعظم پاکستان سے کہا کہ آپ اس کے اوپر نوٹس لیں. یہ زیادتی ہوئی ہے قبائل کے ساتھ، حب الوطن قبائل کے ساتھ. آپ ان کو ایجنٹوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. آپ کیوں ان کو ایجنٹوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں؟ تو اگر وہ الٹیمیٹم تک وہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ حکومت میٹ نہیں کرتی، پورے نہیں کرتی، تو پھر انشاءاللہ ہمارے پاس یہ راستہ کھلا ہے کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس بھی آئیں گے، پارلیمنٹ ہاؤس کا گھیراؤ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ قبائل کو میں وزیر اعظم کی سیٹ پر بھی بٹھاؤں گی اور میں وفاقی منسٹروں کی سیٹوں پہ بھی انشاءاللہ بٹھاؤں گی. یہ بڑے ڈرپوک لوگ ہیں، لیکن ہاں میں یہ بات کلیئر کر دوں
کہ مجھ میں اور منظور پشتین میں کیا فرق ہے. میں پاکستان توڑنے کی جنگ نہیں کرتی, میں قبائل کے حقوق کی جنگ لڑتی ہوں. ہم آج فلسطین کی بات کرتے ہیں, فلسطینیوں سے ہماری کیوں ہمدردی ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے. تو کیا پنجابی آپ کا بھائی نہیں ہے؟ کیا سندھی آپ کا بھائی نہیں ہے؟ تو کیا یہ مسلمان اسلام کے ناطے آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ اپنے حقوق کی بات کریں. آپ پاکستان کو توڑنے اور لر اور بر افغانستان اور افغانستان کے جھنڈے لینے کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کوشچن یہ ہے میرا بطور ایک پشتون. اور انشاءاللہ منظور پشتین کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, 11 اکتوبر کو اس نے یہ کہا ہے کہ سب کو بلایا ہے قومی عدالت میں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ چونکہ افغانستان کے جھنڈے آپ کو بڑا پسند ہے, افغانستان کی زبان میں آپ بات کرتے ہیں, تو میں انشاءاللہ افغان طالبان سے بات کرنے کو تیار ہوں کہ وہ آپ کو سٹیزن شپ دیں افغانستان کی, وہ آپ کو شہریت دیں, آپ وہاں جو ہے وہ رہیں افغانستان میں, اگر انہوں نے دے دی, اگر انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. میں منظور پشتین سے کہتی ہوں کہ آپ سر مورٹیمر ڈیورنٹ جو تھے, ایک عقل مند برطانوی تھے, انہوں نے ڈیورنٹ لائن ایک کھینچی تھی سوچ سمجھ کر, آپ اس ڈیورنٹ لائن کا احترام کیوں نہیں کر رہے؟ یہ جو ڈیورنٹ لائن ہے یہ افغانستان کے ساتھ, یہ ایران کے ساتھ بھی جاتی ہے, یہ چائنا تک بھی جاتی ہے, تو یہ جو پاکستان کا جو ڈیورنٹ لائن ہے آپ اس کو کیوں تسلیم نہیں کر رہے؟ دیکھیں میں پاکستان کے لوگوں سے بھی کہتی ہوں اور میں اپنے پشتونوں سے بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں پنجاب کے لوگوں نے بھی بڑی تکلیفیں گزاری ہیں, سندھ کے لوگوں نے بھی بڑی تکلیفیں گزاری, کیونکہ یہاں پر جو پارٹیاں حکومت میں رہی ہیں انہوں نے بھی ان کے لیے کوئی کام نہیں کیا. دیکھیں پاکستان میں ہم جو ہیں وہ اسلام کے ناطے سے بھائی بھائی ہیں. یہ ملک اسلام کا قلعہ ہے, اس ملک پر دشمن کی نظریں ہیں, اور پاکستانی قوم کو جو خراب کیا ہے نا وہ دجال کسے کہتے ہیں؟ دجال جو ہے وہ اس کی جو سمبل ہے وہ ایک آنکھ ہے, اور اس وقت پورے پاکستان میں آپ دجال کو دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے وہ لوگوں کے دماغ جو ہے اس کو قابو میں کر چکا ہے. وہ جس طرف عوام کو لے جانا چاہتا ہے وہ لے کر جا رہا ہے. اب آپ فوج کے خلاف جو پولیس کے دھرنے ہیں خیبر پختونخوا میں, اس کو آپ سوشل میڈیا پہ ذرا دیکھ لیں کہ اس کو کس طریقے سے اچھالا جا رہا ہے. فوج کے خلاف بات کرنے کو کس طرح ایک ٹرینڈ بنایا جا رہا ہے, فیشن بن گیا ہے. جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ بڑا بہادر ہے, وہ بڑا عقل مند ہے, وہ بڑا ہیرو ہے. یہ ایک ہوا دی جا رہی ہے لوگوں کو دجالی میڈیا کے ذریعے. اور میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور علی امین سے کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے 2-3 پولیس والوں سے بات کی ہوگی, آپ 2-3 پولیس والے تو آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے, ان کو تو پتا ہوگا آپ کی اسکیم کا, لیکن جو باقی پولیس والے ہیں اگر کل کو یہ خانہ جنگی ہو جاتی ہے, فوج اور پولیس, کیونکہ پولیس کا ادارہ جو ہے وہ فوج کے بعد دوسرا ادارہ ہے, اگر فوج اور پولیس آپس میں لڑ پڑے خیبر پختونخوا میں, کیونکہ حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں وہاں پر, مزید گاڑیاں جو ہیں بھر بھر کر پولیس کی لائی جا رہی ہیں خیبر پختونخوا, علی امین اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ایما پر, تو خدا نہ خواستہ اگر خانہ جنگی ہو گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ویسے علی امین نے ایک اور بات بھی کہی خواتین کے بارے میں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. میں کیونکہ انہوں نے شاید ایک سیاسی شخصیت کے بارے میں بات کی, میرا اس سیاسی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہے جن خاتون کے بارے میں بات کی, ان کے بارے میں جن کے بارے میں بات کی, لیکن پاکستانی ویسے ان کی مینٹلٹی جو ہے, انہوں نے خواتین کے بارے میں جو بات کی, آپ کو اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ آپ خاتون سے کیسے بات کریں, چاہے کوئی بھی خاتون. میرا جو جن سیاسی خاتون کے بارے میں انہوں نے بات کی, میرا ان سے نظریاتی اختلاف ہے. ان کی پالیسیز پر میں تنقید کرتی ہوں, ان کی گورنمنٹ پہ میں تنقید کرتی ہوں, لیکن جو پاکستان کی عورتیں ہیں وہ یہ سمجھ چکی ہیں کہ یہ جو پارٹی ہے نا, یہ عورتوں کو ہمیشہ ان کی تذلیل کرنے میں لگی ہوتی ہے. لیکن میں علی امین کو یہ بتانا چاہتی ہوں اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی کہ پاکستان کی عورتوں کی مونچھیں جو ہے نا وہ آپ سے بڑی ہیں, اور ان کو تاؤ دینا بھی آتا ہے, یہ آپ یاد رکھو. عائشہ گلاری تو آپ کو یاد ہے, اصلی بہادری الگ ہوتی ہے اور سرکس کی جو جوکری ہے نا وہ الگ ہوتی ہے. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں دیکھ رہی ہوں, میں بلوچستان میں دیکھ رہی ہوں,
یہ جو پاکستان کے لیڈرز ہیں، یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، یہ جو مریم نواز ہیں، یہ بلاول ہیں اور علی امین ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دھرنوں میں موجود ہوتے، عوام کے ساتھ ہوتے، کبھی تو ان کے پاس جاتے، ان کی بات سنتے۔ ان میں سے کوئی بھی، میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کو وکالت کے لائسنس دینے چاہیے، ان کو وکیل بننا چاہیے عدالت میں صرف باتیں کرنے کے لیے، یا کوئی اینکر پرسن ان کو ہونا چاہیے میڈیا پر، کیونکہ صرف زبانی تقریروں سے، تقریری زبانی مقابلوں سے، جھوٹ موٹ کے مقابلوں سے، کیونکہ پیسے کھانے میں تو سارے مصروف ہیں ماشاءاللہ، تو اس کی بجائے اگر آپ حقیقی طور پر گراؤنڈ میں آپ عوام کے ساتھ ہوتے تو پاکستانی عوام کا یہ حال نہ ہوتا۔ پاکستانی عوام کو بھی ہوشیار ہونا چاہیے، ان کو بھی اسکور بورڈ بنانا چاہیے۔ 3 صوبوں میں حکومتیں ہیں، 4 صوبوں میں حکومتیں ہیں، سندھ میں کیا پرفارمنس ہے؟ اب مقابلہ کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ مقابلہ یہ ہونا چاہیے، پاکستانی عوام یہ دیکھیں کہ آٹا کس نے سستا کیا، گھی کس نے سستا کیا، کرپشن کس نے کم کی، رشوت کس نے ختم کی، بجلی کس نے بنائی، عوام کے ساتھ جو ہے اس کے غم میں کون موجود رہا۔ عوام کو اس پر سکورنگ کرنی چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ بلائنڈلی آپ ان کے پیچھے جائیں اور ان کو لیڈر مانیں۔ یہ پاکستانی عوام کی بہت بڑی غلطی ہے۔ اچھا، میں یہودی لابی کی بات کر رہی تھی، تو یہودی لابی پاکستان میں کام کیسے کر رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ دہشت گردوں کو جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں بانی چیئرمین کے ذریعے لایا گیا، دوسرا یہ ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ذریعے نااہل ترین، کرپٹ ترین لوگوں کو صوبوں کے وزیر اعلیٰ لگایا گیا۔ علی امین گنڈا پور، لمبے بال رکھنے والا، اور ان کی جو پہچان ہے شہد کی بوتل، یعنی بانی چیئرمین کو کوئی قبائلی ایسا معزز شخص نہیں ملا، کوئی ایسا معزز سنجیدہ پی ٹی آئی میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس کو وہ وزیر اعلیٰ بناتا۔ پھر وہاں پہ عثمان بزدار کو لگایا پنجاب میں، جس کو جو خود کہتا تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، ہاں کرپشن کے بڑے ریکارڈز توڑے گئے ذاتی فائدوں کے لیے۔ تو جو یہودی لابی کا کام ہے وہ یہ ہے کہ نااہل لوگوں کو مسلط کرتی ہے، پھر جب بدامنی ہو جاتی ہے، پھر جب عوام تنگ آ جاتے ہیں تو پھر اس میں علیحدگی پسند تحریکیں شروع کرتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں پبلک سروس کمیشن کے جو اشتہارات ہیں اس کو ختم کیا گیا، کینسل کیا گیا۔ 2 سال سے کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا، اچانک جب ان کی گورنمنٹ آئی تو پبلک سروس کمیشن کے وہ اشتہارات جو ہے وہ کینسل کروائے گئے، اور اب وہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پروونشل منسٹرز وہ بھرتیاں کریں گے۔ اب وہ بھرتیاں مجھے اور آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کس طرح ہوں گی، وہ پیسے لے کر ہوں گی۔ اچھا، پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت نے عوام کی کیسے خدمت کی ہے؟ عوام سے کہتے ہیں کہ بجلی کے بل میں ہم آپ کو کوئی سبسڈی نہیں دے سکتے، بجلی کے بل اگر زیادہ ہے تو میں آپ کو سبسڈی نہیں دے سکتا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتا ہے، کیونکہ میرے پاس وسائل نہیں ہے۔ لیکن اپنے لیے بجلی اور گیس دونوں کے بل جو ہے وہ معاف کر دیے، یا آپ ان کا بل بجٹ دیکھیں۔ پورے پاکستان میں سمجھتی ہوں کہ جو ممبران اسمبلی ہیں، میں بھی ممبر رہی ہوں، ہم اپنی بجلی اور گیس کے بلز خود دیتے تھے۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ پوری خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے اس کے بلز جو ہیں، بجلی اور گیس کے بل، وہ غریب عوام ادا کریں گے، ان کی جیب سے جائیں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ اپنے لیے تو آپ کے پاس بڑے وسائل ہیں، اور 2-2 لاکھ کا جو ہے وہ ہاؤس الاؤنس بھی لگا دیا ہے کہ ہم مرضی جس مرضی ہم گھر میں جائیں ہمارے لیے ڈیکوریشن اور وہ جو گھر ہے وہ ہمارے لیے دستیاب۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس بہت وسائل ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ خیبر پختونخوا کا جو ریسکیو 1122 ہے، جس کی مشینری کو جلسے میں استعمال کیا گیا، میں آپ کو بتاؤں اس کے بارے میں کہ یہ ادارہ جب سے پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے کرپشن کا گڑھ بن چکی ہے۔ آپ ذرا صحافی، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، آپ ذرا جائیں وہاں پوچھیں لوگوں سے، آپ فزیکل ٹیسٹ بھی پاس کر لیں گے، آپ ریٹن ایگزامینیشن بھی پاس کر لیں گے، ٹاپ کر جائیں گے، لیکن آپ سلیکٹ نہیں ہوں گے، آپ ہرگز سلیکٹ نہیں ہو سکتے جب تک وہاں کا جو ریٹ ہے 35 لاکھ 40 لاکھ 45 لاکھ وہاں پہ ریٹس چل رہے ہیں گریڈ کے حساب سے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں نے ان کینڈیڈیٹس کو بلا لیا خیبر پختونخوا میں کہ جن کو فزیکل ٹیسٹ بھی پاس ہیں، ریٹن ٹیسٹ بھی پاس ہیں، لیکن سلیکٹ نہیں ہوا، تو پورا جو پشاور کا قیوم اسٹیڈیم ہے نا وہ ان سے بھر جائے گا۔ اچھا، میرا کوشچن یہ بھی ہے کہ جو جلسوں پر یہ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے غریب عوام کے وسائل، اربوں روپے جلسوں پہ خرچ کرتے ہیں، کیا وہ پیسے جو ہیں وہ ہمارے قبائلیوں کو نہیں آپ دے سکتے؟
کیا خیبر پختونخوا کے جو جنگزدہ تاجر ہیں ان کو آپ نہیں دے سکتے؟ ان کے نوجوانوں کو آپ روزگار کے لیے نہیں دے سکتے؟ میں خیبر پختونخوا کے جو تاجر ہیں میں ان سے کہتی ہوں، جن کے پلازاز ہیں بڑے بڑے، بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ تو شاید سوئے ہوئے ہیں. آپ کو یہ جو یہودی لابی کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے جس میں نئے نقشے بنے ہوئے ہیں، دنیا نئے نقشوں میں تقسیم ہوگی، آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہے. اور گولڈ سمتھ خاندان کے بارے میں تو اسرائیلی اخبار نے بھی کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان بڑے اچھے تعلقات قائم کر سکتے ہیں. اور ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں رؤوف حسن، وہ ایک بھارتی صحافی کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو ہے ان کا چیٹ جو ہے ان کے سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ جو فورن فنڈنگ ہو رہی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان تو اندر ہے جیل میں، یہ ان کا سوشل میڈیا کون چلا رہا ہے؟ اتنی جو فنڈنگ ہے سوشل میڈیا میں، یہ کون کر رہا ہے؟ اور اس کو کوئی بند ہی نہیں کر سکتا. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اسرائیلی اور بھارتی اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پشاور خیبر پختونخوا کے سادہ لوہ لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ ابھی بھی جاگ جاؤ. جو سمجھنے والے لوگ ہیں، شعور رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ منظور پشتین بھی 11 اکتوبر کو جلسہ بلا رہا ہے. اس نے علی امین بھی وہی بات کر رہا ہے کہ پنجاب آؤں گا، بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے. پولیس کو بھی دھرنے پر بٹھایا ہوا ہے. دہشت گردوں کے قبضے میں پورا خیبر پختونخوا دے دیا ہے. بلوچستان میں بھی یہ ہو رہا ہے. تو میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ لبنان کی طرح بڑے جلد موٹر گولے جو ہیں وہ اپنے پلازوں میں دیکھیں گے. نہ آپ کی مارکیٹیں ہوں گی، نہ آپ کے پلازے ہوں گے، کیونکہ یہ جو شخص ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ آپ کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو آپ کو سبز باغ دکھا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پختونستان کوئی الگ جگہ جو کہ کبھی بھی نہیں بنے گی انشاءاللہ، وہ بالوطن پاکستانی کبھی بھی اس کو نہیں بننے دیں گے. ہم پاکستان کے اندر رہ کر اپنے حقوق چھیننا جانتے ہیں. ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں. مجھے بھی بڑی آفرز آئیں، مجھے بڑی آفرز آئیں کہ آپ اس تحریک میں شامل ہو جائیں. بڑی این جی اوز اس میں کام کر رہی ہیں جو کہ باہر سے فنڈ ہوتا ہے. اور ایک دو این جی او کی جو خواتین ہیں وہ پاکستان سے بھاگ بھی گئیں جو منظور پشتین کو فنڈنگ کرتی تھی. تو میرے پاس بڑی فنڈنگ ہوتی ہے. آپ میرا نام دیکھ لیں سوشل میڈیا پر، آپ میری انٹرویو دیکھ لیں. ان کے انٹرویو منظور پشتین کے انٹرویو کون کرتا ہے اور میرا انٹرویو کون کرتا ہے؟ اچھا کہتا ہے کہ 160 ممالک میں میری تنظیم قائم ہے. 160 ممالک میں آپ کی تنظیم کیسے قائم ہے؟ کون فنڈ کر رہا ہے؟ پیسہ کون لگا رہا ہے؟ پھر کہتا ہے 11 اکتوبر کو بڑی بڑی سکرینز میں لگاؤں گا ہر ضلع میں. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جھوٹ موٹ کے چندے جمع کر کے چھوٹا سا ڈبہ لے کے یا اس سے لگیں گے اتنے بڑے بڑے سکرینز؟ یہ خرچے ان سے پورے ہوں گے. اوپر آپ ڈرامے کر کے ہمدردی کی بات کرتے ہیں، اندر سے آپ کا ایجنڈا اور ہے. میں پختونوں سے کہتی ہوں کہ فرض کریں جو اس باغ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پختونستان بنے گا، تو پھر اس پختونستان میں کیا وزیر محسود آپس میں لڑائی نہیں کریں گے؟ کیا محمد اور بجاوڑ کے لوگ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے؟ کیا ہمارے پختون، کیونکہ ہمارے پختون پنجاب کے ساتھ وقت گزار کے کافی حد تک جو ہے وہ سویلائزڈ ہو چکے ہیں، کیا آپ کے ساتھ افغانستان کے پشتون جو ہیں، پہاڑی پشتون، وہ لڑائی نہیں کریں گے؟ کیا آپ خوش ہوں گے؟ کیا آپ امن سے رہیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ 50 سال اور جنگ میں جائیں گے. یہ میں اپنے پشتونوں کو کہتی ہوں. اچھا دیکھیں، اگر احتجاج کرنا ہوتا تو شیعوں کو کرنا چاہیے تھا. پاکستان میں شیعوں کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا. شیعہ سنی کی جنگ بھڑکانے کی ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے یہودی لابی کی طرف سے، لیکن وہ الحمدللہ وہ نہیں ہوئی، وہ پھیلی نہیں وہ آگ. ہمارے لوگوں نے اس کو کنٹرول کیا. میں ملٹری آپریشن کے حوالے سے جو ابھی قبائلی علاقوں میں بات ہو رہی ہے، میں اپنے محسود قبیلے سے کہتی ہوں کہ آپ سخی جان محسود کے جو ہے قبیلے کے لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، اور ہمارے میرے بھائی ہیں. وزیر محسود بھائی ہیں. آپ تھوڑا اس بات کو دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ جو وزیر قبائل ہیں، انہوں نے تھوڑا سا آپ سے عقل مندی میں زیادہ سبقت لے گئے. انہوں نے پہلے سے کمیٹیاں بنا دی ہیں کہ ان کو پہلے سے خطرہ نظر آ گیا کہ ملٹری آپریشن یہاں پر آ رہا ہے. تو انہوں نے پہلے سے جو ہے وہ کمیٹیاں بنا دی ہیں، دہشت گردوں کا خاتمہ وہ اپنے علاقوں سے کر رہے ہیں تاکہ ملٹری آپریشن یہاں پر نہ آئے، تاکہ ان کو نقل مکانیاں نہ کرنی پڑیں. تو میں اپنے محسود بھائیوں سے کہتی ہوں، بزرگوں سے کہتی ہوں کہ میں اور آپ مل کر جو ہے وہ وہاں پر کمیٹیاں بناتے ہیں، دہشت گردوں کا صفایا کرتے ہیں. پاک فوج کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر وہاں پر دہشت گردی کا صفایا کریں. یہ جو آپ کو منظور پشتین بھڑکا رہا ہے نا کہ پاک فوج کے ساتھ لڑو، بنگال میں جو ہے وہ اتنے 30 لاکھ یہ ہوا تھا، وہ لگ ہوا تھا. منظور پشتین اپنی سپیچز میں کہتا ہے، اور منظور پشتین یہ بھی کہتا ہے ہمارے پختونوں کو کہ ہمارے پختون کیا بزدل ہیں، وہ آپ کی گریبان سے آپ کو پکڑ لیں گے. ان کو لڑائی کرنا اچھی طرح آتا ہے. تو منظور پشتین آپ کو
لڑوا رہا ہے اور آپ کو اپنے علاقوں سے بے دخل کروا رہا ہے. آئیں عقل مندی کا ثبوت دیں, میں اور آپ مل کر جو ہے امن کمیٹیاں بنائیں. اگر پھر بھی وہاں پر ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو پھر میں آپ کے بہاف پر انشاءاللہ بات کروں گی. اور میں اپنے قبائل سے کہتی ہوں کہ ہر جو قبائلی علاقہ ہے, ایک تو سرتاج عزیز نے جو ریکمنڈیشن سفارشات دی تھی, وفاقی حکومت نے آج تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. این ایف سی میں 1% حصہ تھا, آج تک قبائلی علاقوں کو نہیں ملا. وہ خیبر پختونخوا کی حکومت جب سے پی ٹی آئی آئی ہے, 2013 میں اس کی حکومت خیبر پختونخوا میں کہ آج تک وہ 1% تو 2018 میں ہوا تھا, لیکن اس سے پہلے جو فنڈز خیبر پختونخوا کے لیے, فاٹا کے لیے تھے, ان کی آبادکاری کے لیے تھے, وہ آج تک ان کی آبادکاری نہیں ہو سکی, اور وہ فنڈز خیبر پختونخوا پی ٹی آئی حکومت نے کہیں اور خرچ کر دیے. تو یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت لوگوں کو اشتعال دلوانا ہے, لوگوں میں جو ہے وہ نفرت کو ہوا دینی ہے. آخر میں اپنے قبائل سے یہ کہتی ہوں کہ آپ وزیرستان سے لے کر بجاور تک آپ ہر جو آپ کے مشران ہیں وہ اپنے ڈیمانڈ لسٹ بنائیں. میں نے پچھلے دنوں محمد گومل زام ڈیم کے حوالے سے بات کی تھی, محمد ایجنسی کے حوالے سے بات کی تھی. میں کہتی ہوں کہ ہر ایجنسی کے اپنے مسائل ہیں. ہم معدنیات میں رائلٹی بھی چاہتے ہیں, یہ جو ہمارے معدنیات سے مالا مال علاقے ہیں, لیکن ہمارے جو قبائل ہیں وہ انتہائی غربت کا شکار ہیں. میری بہنیں, کیونکہ میں ان کو گھروں میں دیکھتی ہوں, میری وزیر بہنیں, میری محسود بہنیں, وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہیں, خوراک کی کمی کا شکار ہیں. میرے بزرگ, میرے بھائی قبائل, وہ انتہائی غربت کا شکار ہیں. تو یہ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ بیرونی ایجنٹ ان کو اکسا رہا ہے. یہ تو ماحول تو آپ دے رہے ہیں ان کو. تو معدنیات میں آپ ان کو حصہ دیں, میرے قبائل کو. ہر ایجنسی کو رائلٹی جو ہے, ہر ایجنسی سے رائلٹی جو ہے آپ ان کو دیں. گھر گھر جس طرح درادم خیل میں 30-30 ہزار فی فرد ایک ایک گھر میں جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے, تو آپ باقی ایجنسیز میں بھی اس طریقے سے آپ کریں. اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا حق چھیننا جو ہے وہ اسلام آباد تک جو ہے ہمیں آ کر ہمیں لینا آتا ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیں. میں گولیاں کھاؤں گی, میں آگے ہوں گی, انشاءاللہ میرے قبائل گولیاں کھائیں گے, لیکن ہم اپنا حق جو ہے وہ یہاں سے لیں گے. اور یہی نہیں, میں قبائل سے کہتی ہوں کہ آپ متحد ہو جائیں. آپ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں, انشاءاللہ میں آپ کو کال دوں گی, اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم لڑیں گے اپنی جنگ اپنے حقوق کی. میڈم میرا ایک سوال ہے آپ سے, آپ نے بلوچستان کے بارے میں کہا ہے تو پنجابیوں کو نہیں شہید کیا جا رہا, وہاں پہ سرائکیوں کو کیا جا رہا اور بے گناہ کیا جا رہا ہے. جتنے بھی وہاں پہ شہید ہوتے ہیں وہ بیچارے سرائکی ہیں اور غریب ہیں اور مسکین لوگ ہیں اور مزدور لوگ ہیں. اس کے بارے میں آپ بتائیں. بالکل, ہم پنجاب کی وجہ سے سرائکی ملک میں حرام موت مرا. میں اسی کا ذکر کر رہی ہوں کہ یہ جو نفرت کو ہوا دینا ہے. اب میں باہر ملک میں ایک مسجد میں گئی, ایک انگریز خاتون میرے ساتھ تھی, میں مسجد میں ان کو لے کر گئی, تو مسجد میں انہوں نے جب دیکھا بڑی حیران رہ گئی کہ عربی بھی وہاں موجود تھا, پاکستانی, بنگلہ دیشی, انڈین بھی موجود تھا, وہاں پہ افریقہ کے مسلمان بھی موجود تھے, چائنیز بھی مسلمان موجود تھے. تو یہ جو ایک فرق تھا وہ اس مسجد میں آ کر ختم ہو گیا. تو اگر آپ عرب قبیلوں کو آپ دیکھیں اسلام سے پہلے, تو وہاں پر بڑی قبائلی فخر ہوا کرتا تھا. قبائلی فخر تھا, قبائلی فخر کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں ہوتی تھی, جنگیں ہوتی تھی. لیکن جب اسلام آیا تو پھر حضرت بلال حبشی, عمار بن یاسر اور سعد بن ابی وقاص اور عمرو بن العاص, یہ سب ایک جگہ پر بیٹھتے تھے. غلام اور آقا ایک جگہ پر بیٹھنے لگے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو مقابلہ ہے یہ بالکل غلط بات ہے, میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں. اور لیکن اس کے لیے جو ماحول ہے, جس سے میں نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے دیا ہے, اور اس میں فنڈنگ جو ہے وہ باہر سے ہو رہی ہے, اور ہم جلد سے جلوس میں مصروف ہیں, ہمارا میڈیا بھی مصروف ہے اس میں. تو برائے مہربانی اس حالات کی سنگینی کی طرف آپ دیکھیں. Sorry, I couldn't get you.
जी बिल्कुल, पाकिस्तान सबका है। ये जो बदमाशियां हैं, ये मसनूई बदमाशियां, मसनूई बाल रखना बदमाशी के लिए, ये जोकरों वाली हरकतें करना, ये मेरे ख्याल से इससे निकलना चाहिए। और जो है वो सिंध और पंजाब में कच्चे के डाकुओं का मसला है, होना ये चाहिए कि सिंध और पंजाब के हुक्मरान वहाँ पर फोकस करें। कच्चे के डाकुओं ने कई लोगों को अगवा किया हुआ है, वहाँ पे एक नया मसला क्रिएट हुआ है। गुर्बत है, महंगाई है पाकिस्तान में, और ये जो तहरीकें चल रही हैं, तो इसके बारे में मेरे ख्याल से हमारे हुक्मरानों को सीरियसली सोचना चाहिए, वरना फिर वकालत का लाइसेंस लेकर जो है वो वकालत स्टार्ट करनी चाहिए। जी बिल्कुल मेरे पास है, बिल्कुल मैं आपको मेरे क्योंकि हमारे बड़े खबर देने वाले लोग हैं वहाँ पर। खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला हाउस, खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद नहीं, तो वहाँ से मुझे जो खबरें देने वाले हैं वो मौजूद हैं, और किस तरह ये प्लान किया गया और किस तरह ये प्लान एक तकरीर 8 सितंबर को की गई, किस तरह मंजूर पश्तीन को फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये इसकी कड़ियाँ आप मिलाएं। अच्छा, मैं एक और बात ये कहना चाहती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। जब तक सियासतदानों और हर एक फर्द, चाहे वो फौज में हो चाहे वो सियासतदान हो, सबका जो है वो एहतसाब होना चाहिए। अब फौज को इस बात पर हम अप्रिशिएट करते हैं कि अपने एक जनरल का जो है उन्होंने एहतसाब वो कर रहा है, कोर्ट मार्शल कर रहा है, लेकिन सियासतदानों का भी तो एहतसाब होना चाहिए। ये नहीं कि मैं 8 सितंबर को जलसा बुला लूंगा, आपको देख लूंगा, मेरे पास इतने अवाम हैं। हमारे अवाम को भी सोचना चाहिए कि ये हम किस मकसद के लिए जो है वो जा रहे हैं। ये अगर जनरल फैज जो है वो गिरफ्तार हो गया, जो कि उनका राजदार था बानी पीटीआई का तमाम करप्शन में, तो 8 सितंबर को जो है वो प्रेशर में लाने के लिए जो है इदारों को, जलसा मैंने इतना बड़ा कर लिया। तो बात यह कि जो पुलिस का धरना है खैबर पख्तूनख्वा में, मैं उसके बारे में एक पॉइंट ये भी बताना चाहती हूँ कि ये धरने इसलिए भी बिठाए गए हैं ताकि इदारों को दबाव में लाया जाए, फौज को दबाव में लाया जाए। इस किस्म की बातों से फिर खाना जंगी भी हो सकती है। वो एनजीओज आपके इदारों के पास हैं, वो जो नहीं, वो इदारों के पास है। मैंने एक खातून जो उनके साथ एनजीओ में थी, मैंने उनको समझाया था कि आप इस तरह ना करें, तो वो सारे रिकॉर्ड आपके इदारों के पास मौजूद है। मैं ये भी चाहती हूँ कि जो सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी है वो क्यों होनी ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि हमारे लोग जो हैं कहीं सैलाब जदगान हैं, कहीं लोगों की आबादकारी करनी है, तो होना ये चाहिए कि उनके खिलाफ केस चलते ना रहें, ताकि फिर हुकूमत में आकर वो तरमीम करके इसको बंद कर सके। सबका एहतसाब होना चाहिए, उनकी जायदादों की जब्तगी होनी चाहिए, पनिशमेंट, सजा और जजा होनी चाहिए। अगर फौज में सजा जजा है तो यहां पर भी होनी चाहिए, और फिर वो जो पैसा है वो हमारे अवाम में जो है वो तकसीम करना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि वज़ीर आला के जो है वो जुल्फे हैं, बाल हैं, तो ये उनका खैर पर्सनल है। जैसे इस तरह से कबाइल की अगर हम बात करते हैं तो कबाइल का भी ये कल्चर है तो उनके लंबे लंबे बाल होते हैं। तो एक तो ये कि आप ये पर्सनल अटैक पे आ जाता है, ये उनकी कारकर्दगी या मामला से नहीं है। दूसरा आप ये कह रही वो है कि शहद की बोतल अपने साथ रखते हैं, वो जलसे और जुलूस जो है आप कह रही है कि उस पर भी फंडिंग होती है, और आप खुद भी इरादा रखती हैं कि इस्लामाबाद में भी आप आएंगी, धरने भी मैं देंगी, खैबर और पख्तूनख्वा आप अपने कबाइल को भी जमा करेंगी, वहाँ पे भी आप कमिटीज भी करेंगी, वहाँ पे भी आप मीटिंग्स करेंगी। आपके पास जो फंडिंग होगी क्या आप उसकी भी मनी कर देंगी? देखिए ये जो जिस किस्म का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, और जिस किस्म की बातें फरमाते हैं जलसे में, कभी ख़वातीन के बारे में, कभी इदारों को धमकियां देते हैं, शहद की बोतल इनके ऊपर मुकदमात हैं। अच्छा, इस किस्म के जो रेपुटेशन के शख्स हैं, आप क्या उसको डिफेंड करेंगी कि वो वज़ीर आला उनको रहना चाहिए? हाँ, तो नहीं तो मैं तो उसके साथ मैंने कुछ और क्वालिटीज़ भी उनको बताई हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अली अमीन, अपनी जो जुल्फ़े हैं उसको हिलाना आप बंद करो, आप आराम से बैठ जाओ अपने सूबे में, अपनी आवाम पर तवज्जो दो,
और मुझे पता है कि आपको किस लिए जो है वो बानी चेयरमैन ने पूरे पीटीआई में सिलेक्ट किया है, क्योंकि आपकी जो पार्टी है जो है वो उस मीटिंग का हिस्सा थी और लैंड को धरना कराया जा रहा है आईजीपी इसका रुख नहीं लेते। हालांकि किसी भी सूबे का चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी जो होता है वो खास काम करती है। क्या इस मामले के ऊपर खास हुई हुई है कि आईजीपी भी उनके साथ मुलव्वस है सारे मामले? दूसरा, आपने पीडीएम की बात की, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से 2 एमएलए लीड चेंज के बाद वोट दिया था हुकूमत को, अहम मीटिंग पे भी रहे थे। उस वक्त हुकूमत और दारों को नहीं पता था ये गद्दार है, जब उन्होंने दोनों लोगों ने वोट हुकूमत बनने के लिए इसके ये पीटीआई के बारे में बात कर रहे हैं आप? पीटीएम के 2 एमएलए थे जी जी और मुख्तार ने वोट दिया था टीम चेंज के बाद क्या उस वक्त वो उनकी बातदार नहीं हुई? उस वक्त उन्हें जेल से निकाल कर वोट दिलाया गया। देखिए, वो मेन स्ट्रीम करने की कोशिश तो अच्छी बात थी कि वो असेंबली में आए, पार्लियामेंट में आए, अच्छी बात थी कि पाकिस्तानी आइन का हिस्सा रहते हुए उन्होंने अपने इलाके की खिदमत के लिए वो काम करें। हम चाहते यही हैं कि जो लोग हैं, पीटीएम के लोग हैं, वो पार्लियामेंट में आए, असेंबलियों में आए और वो पाकिस्तान का हिस्सा बनकर पाकिस्तान में अपने हकूक़ की जंग लड़ें। लेकिन अफगानिस्तान के झंडे और मुल्क तोड़ने की बात करना, ये जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करते हैं, पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स का इस्तेसाल भी हो रहा है। क्वालिटेटिव एनालिसिस एजुकेशन लेवल पे देखें, हेल्थ के लेवल पे देखें, मिट्टी में जाके देखें, कितनी वहाँ पे जाने जाए होंगे। इन्फेंट्स का काफी प्रॉब्लम है, न्यूमेटिक प्रॉब्लम्स है और दुनिया जान की प्रॉब्लम्स है। आप सेंटर की हो जाती है, मुझे बताइए, जब आप कौमी लेवल की लीडर जब आप बनती है तो आप सिर्फ गंडापुर और इस हद को आप छोड़कर आप मुझे ये बताएं किस पॉलिटिक पार्टी ने 75 सालों में पाकिस्तान के अवाम को उनकी तहरीर पर उनका हक दिया और उनके जो राइट्स हैं उनको पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उनको उनकी तहरीर पर दिया। जी, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एक शख्स जो है, मैंने हालात की संगीनी आपको बताई और उसके जो जिम्मेदारान हैं वो भी मैंने आपको बताए, और साथ साथ मैंने जो वफाकी गवर्नमेंट है उसकी नेग्लिजेंस मैंने आपको बताई। मेरा एक वीडियो पैगाम है, उसमें मैंने कबाइल के हवाले से शहबाज शरीफ साहब को पैगाम दिया है और मैंने आपको ये भी कहा है कि हम इस्लामाबाद मार्च करेंगे। जो हमारे हुकूक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से लेने होंगे हम वहाँ से लेंगे, जो हमारे हुकूक फेडरल गवर्नमेंट से लेने होंगे वो हम यहाँ पर आएंगे। तो मैं कोई सेंट्रिक नहीं हूँ। मैंने ये भी कहा है कि सिंध के लोग भी मुसीबत में मुब्तला हैं और पंजाब के लोग भी मुब्तला हैं। कच्चे के डाकुओं का मुकाबला उनको करना चाहिए, सिवाय ये कि सियासी बयानबाजी की। ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? जी, मैं इसलिए तो बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान इतने ख़राब हालात से गुजर रहा है। गैर संजीदा लोग कभी ख़वातीन के बारे में रिमार्क्स देते हैं, कभी अजीब व गरीब बातें करते हैं। इस किस्म के लोगों को इससे पहले आप, यानी ये कोई तरीका है कि एक ऐसे सूबे पर आपने, हमारे लोग तो बड़े संजीदा लोग हैं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग, वो ये कह भी रहे हैं कि हमारी जो हालात हैं उसका एहसास हुकूमत को नहीं है, और ना ही जो है मैं समझती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को भी इस बात का एहसास नहीं है कि जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो वहां पर अदा करें। तो सब जो है मैं समझती हूँ कि इसमें जिम्मेदार। देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि जब अवाम ये समझते हैं कि जब दहशतगर्दों को लाया जाएगा बाहर से, तो फिर तो जो वहाँ पे नागुज़ीर होगा। बाहर मुल्कों में भी आप देखिए कहीं कत्ल हो जाता है, कहीं क्राइम हो जाता है तो पुलिस वगैरह आ जाते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह आ जाते हैं। तो जब आपके मुल्क में हालात ऐसे क्रिएट होंगे, जब आपकी पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत में लोगों को लेकर आएगी, खुद कन्फेस कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ये जो पुलिस लकी मरवत में बैठी हुई है कि हमारे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो लकी मरवत में सेंसिटिव इलाका है, बन्नू सेंसिटिव इलाका है, घर घर जो है वो 10-10 कलशनकोफ पड़ी हुई है, दहशतगर्द वहां फिर रहे हैं। तो जब पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकी तो आखिरकार फिर आर्मी को आना पड़ा उस जिले में पुलिस की इमदाद के लिए। तो अब आप ये कह रहे हैं कि फौज जो है वो यहाँ से निकल जाए, हम कंट्रोल कर लेंगे। आपने कौन सा कंट्रोल किया अभी तक? क्या फौजी, आप कह रहे हैं हमारी टारगेट किलिंग हो रही है। टारगेट किलिंग जो है, देखिए पुलिस फौज के बाद दूसरा बड़ा इदारा है। टारगेट किलिंग आपकी नहीं हो रही, सिर्फ फौजी भी रोजाना शहीद हो रहे हैं। तो ये कौन सी बात है कि फौजी जो है
उसकी तो मौत की कोई कीमत ही नहीं है। तो ये जो फौज और इदारों को आपस में लड़वाया जा रहा है और कौमियत कौम परस्ती को हवा दी जा रही, इस पे आप जरूर आप सोचें, मैं पूरी कौम को कहती हूँ।